بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت گزار اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ اسے شیطان دکھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا نہ مانگو بلکہ امن اور عافیت کی دعا مانگو۔ وہ عابد یہی اصرار کرتا رہا کہ شیطان سے ملاقات کرا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ظاہر کر دیا۔ عابد نے شیطان کو دیکھا تو اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ ابلیس نے اسے کہا، اے عابد، اگر تو نے 100 سال نہ جینا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا اور تجھے ہلاک کر دیتا۔ عابد شیطان کی اس بات سے دھوکے میں آ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، میری عمر تو بڑی لمبی ہے، اب میں جو چاہوں گا کروں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا۔ بس شیطان کے اسی حملے سے وہ عبادت گزار برائی میں مبتلا ہو کر عبادت کو چھوڑ دیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے کسی بھی ارادے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اپنے کسی بھی ارادے پر قطعی حکم یا فیصلہ نہیں لگانا چاہیے۔ شیطان نے اس کو اسی بات میں دھوکے میں ڈالا اور اس کو ایک ہی بات کہی کہ تیری ابھی عمر 100 سال ہے، تو اس نے اسی بات پر یقین کر لیا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھا۔ یہ طویل امیدیں لگانا، موت کو یاد نہ کرنا، یہ بھی ایک ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو۔ تو جب شیطان ہے ہی دشمن، اس نے دشمنی ہی کرنی ہے، کبھی بھی اس کے اندر خیر خواہی آ ہی نہیں سکتی، تو پھر اس سے امید لگانے کی، اس کی بات پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت۔ اس عابد نے اسی کی بات پہ بھروسہ کر لیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس لیے کہ جس رب نے شیطان کو بنایا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ اس سے بچائے اور اس کے شر سے بندے کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس عابد نے یہ سمجھا تھا جب میرے سامنے شیطان حاضر ہوگا تو میں اسے مار ڈالوں گا، جب وہ مر جائے گا تو برائی ختم ہو جائے گی، لیکن اسے جو کرنا چاہیے تھا، جو اس کو حکم ملا تھا کہ اللہ سے امن اور عافیت مانگے، وہ اس نے کیا نہیں۔ اس وجہ سے جو کوئی بھی اللہ سے امن اور عافیت مانگتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، تو وہ بندہ بچ جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی پناہ میں نہیں آتا، اللہ سے پناہ نہیں مانگتا، خود کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان کے جال میں، شیطان کے وار میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف ہی توجہ رکھنی چاہیے، اللہ سے ہی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔